زرداری صاحب نے تو بلوچستان کے عوام سے تو معافی بھی مانگا تھا کہ بلوچستان کے عوام سے میں معافی مانگوں گا، لیکن پھر کیا کیا؟ پالیسی تبدیل کی۔ معافی مانگنے کے بعد بھی لاشیں گری، معافی مانگ کے بعد بھی آپریشن ہوا، معافی مانگنے کے بعد بھی لاشیں گری، معافی مانگ کے بعد بھی آپریشن ہوا۔ کہ کیب لگانے سے ہمیں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زمین خالی بچیں اپنے نام نہ کر دیں۔ جو کل صدر صاحب آئے تھے، اس سے پہلے وزیر اعظم بھی آئے تھے، آپ کو مدعو نہیں کیا گیا یا آپ گئے نہیں وہاں پہ؟ آپ کے پارٹی کا ایک ممبر ہے وہ وہاں پہ موجود ہے کل کے میٹنگ میں۔ اور دوسری یہ بتایا کہ قومی اسمبلی میں جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا وہاں پہ بھی جماعت اسلامی کو انوائٹ نہیں کیا گیا، یا وہ مطلب اس کو نہیں سمجھتے تھے کہ انوائٹ نہ کرے نا، کس وجہ سے نہیں کیا گیا؟ اگر آپ اس بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دفعہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے، اس میں بھی مجھے دعوت نہیں دی، مجھے نہیں بتایا۔ اسی طرح کل صدر پاکستان صاحب تشریف لائے تھے، اس میں مجھے دعوت نہیں دی۔ اسی طرح قومی سلامتی کمیٹی میں جماعت اسلامی کو، کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی پارلیمنٹ کی ہے، قومی اسمبلی کی، اس میں کوئی جماعت اسلامی نہیں ہے موجود، لیکن بطور سیاسی پارٹی، قومی پارٹی، تو اگر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو سب پارٹیوں کو دعوت دے۔ جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں نہیں ہے، کم سے کم بلوچستان میں تو پارلیمنٹ میں تو ہے نا، اس کا صوبائی امیر ہوں میں جماعت اسلامی کا، اور ایک تحریک کا میں سربراہ بھی ہوں، منتخب پارلیمنٹ کا ممبر، اور سب کو دعوت دیتے ہیں، مجھے دعوت نہیں دی۔ لیکن یہ کیونکہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں، ان کو جھوٹ بولو ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب بہت اچھے ہیں، پاکستان بہت اچھا، پاکستان امریکہ سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، آپ تو ٹرمپ سے زیادہ اچھے حکمران ہیں، ایسی بات سننے کے عادی ہیں۔ لیکن ہم ان کی تعریفیں خوش آمدی نہیں ہیں، ہم حقائق بیان کرتے ہیں، قوم کے دکھ درد بیان کرتے ہیں، قوم کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اس کے محتاج نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں شہباز شریف کے پاس یا زرداری صاحب بیٹھ کے تصویر کھنچوانے کا، اس سے کوئی ہمیں شوق بھی نہیں ہے۔ جب انشاءاللہ بلائیں گے اپنی بات کریں گے، نہیں بلائیں گے تو ہم شوق بھی نہیں ہے ان کے پاس جانے کا۔ آپ کے پارٹی کے ایک رہنما وہاں پہ موجود ہے کل کے میٹنگ میں، آپ کا مدعو نہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ حکومت کا حصہ ہے یا آپ حکومت کے حصہ نہ ہو؟ کس طرح ضرور ایک بطور ہے کہ پارلیمنٹیرین، اس نے مجھے پوچھا تھا کہ میں بطور ممبر صوبہ اسمبلی مجھے دعوت دی گئی، تو میں نے منع نہیں کیا۔ جس پارلیمنٹ کے ممبر کو دعوت دی گئی ہے اس کو جانا چاہیے، جس کو دعوت نہیں دی ہے تو اس کو نہیں جانا چاہیے۔ وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، جو بھی ہو، لیکن پارلیمنٹ کا باقی جتنے اپوزیشن ممبران ہیں سب کو دعوت دیا گیا تھا، تو سب چلے گئے تھے، تو اس سے مجھے دعوت نہیں دی تو میں نے نہیں گیا۔ پارٹی کے دو رہنما ہے نا، ایک سخت موقف رکھتا ہے، ایک سخت موقف نہیں رکھتا ہے، ایک کو بلایا جاتا ہے، ایک کو نہیں بلایا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو آئسولیٹ تو نہیں کر رہے ہیں مطلب اسمبلی سے؟ اس سے میں آئسولیٹ نہیں ہوں، خود ہو گئے ہیں۔ ابھی دبک کے بیگ میں تو گھوم رہا ہوں، یہ خود گھوم سکتے ہیں، خود بات کر سکتے ہیں، تو اس لیے دبک کے بیٹھ چکے ہیں، خوف کا شکار ہے، مایوسی کا شکار ہے، اور ڈر رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تو میں تو کوئی ڈر نہیں رہا، میں تو چوکوں چوروں پہ بات کر رہا ہوں، گھس گئے کمروں میں ہو بند، میں تو نہیں ہوں۔ زرداری صاحب کہہ رہے کہ عید کے بعد میں بلوچستان میں کیمپ لگاؤں گا اور سب کا سنوں گا۔ زرداری صاحب نے تو بلوچستان کے عوام سے تو معافی بھی مانگا تھا کہ بلوچستان کے عوام سے میں معافی مانگوں گا، لیکن پھر کیا کیا؟ پالیسی تبدیل کی، رویے تبدیل کیے، لہجے تبدیل کیے، بلوچستان کے لوگوں کو انصاف دیا۔ معافی مانگنے کے بعد بھی لاشیں گری، معافی مانگ کے بعد بھی آپریشن ہوا۔ لیکن سوال یہ کہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ فیصلے زرداری صاحب کرتے ہیں، فیصلے شہباز شریف صاحب کرتے ہیں، ان دونوں کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ بلوچستان کیمپ لگا کے بلوچستان کے عوام کو دیں؟ ان کے کیمپ لگانے سے ہمیں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زمین خالی بچیں اپنے نام نہ کر دیں، کوئی پیسے بچیں بینک سے وہ اپنے نام نہ کر دیں۔ ان کے کیمپ لگانے سے بھی ہمیں خطرات بڑے لائق ہیں۔